اردو شاعری کی منفرد اصناف کا تعین کیا جائے تو ان میں ایک صنف ریختی ہے۔ اس صنف کی انفرادیت اپنی جگہ، لیکن اس کو تاریخ کی کتابیں ہوں، اردو ادب کی یا تنقید کی کتابیں ہوں، اس صنف ادب کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا، رسوا کیا گیا۔ اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کی کیا وجوہ ہیں، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم طالب علموں کو یہ بتائیں کہ ریختی آخر تھی کیا، یا ریختی کے جو صنف ہے اس کے خد و خال کا تعین کیسے ہوگا۔ ریختہ جیسے کہ ہم اردو شاعری کے لیے جو نام مروج رہے ہیں ان میں ایک نام ریختہ ہے، اور ریختہ وہ شاعری ہے جو ظاہر ہے کہ ہندوستانی معاشرہ جو ہے اس میں ہم اگر شاعری کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں سارے کے سارے مرد شعراء ہی ملتے ہیں۔ خواتین کا جو ذکر ہے وہ خال خال ہے، اور مالکہ چندہ سے لے کر تو بہت آگے تک ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے نام بہت خال خال ہیں۔ زیادہ تر جو اردو شاعری کی تاریخ ہے اس میں ہمیں مرد شعراء ملتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی صنف ایجاد کی گئی کہ جس میں مردوں کے بجائے عورتوں کے جذبات کی ترجمانی کی گئی تو اسے ریختی کا نام دیا گیا۔ یعنی ریختی اردو شاعری کی ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں خواتین کے جذبات بیان کیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے جذبات کن خواتین نے بیان کیے؟ تو بیان کرنے والی خواتین نہیں تھیں بلکہ مرد شعراء تھے۔ چونکہ ہمارا معاشرہ ابھی تک مرد اساس معاشرہ ہے، بہت حد تک تبدیلی آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں جو مردوں کا غلبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اردو شاعری کے رجحانات اور اردو شاعری کی تاریخ اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا غلبہ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خواتین کا ذکر خال خال ہے، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ میر جیسے شاعر نے بھی اپنے تذکرے میں اپنی بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا جو بہت اچھی شاعرہ تھی، اور وجہ ظاہر ہے کہ میر کو اس بات سے شرم آئی ہوگی کہ وہ یہ بتائیں کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی شاعرہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میر صاحب کی جو تمام تر عظمت جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں وہ ان کی شاعری کی وجہ سے ہے۔ میر اگر شاعری نہ کرتے تو ہمیں کیا پتہ تھا ہندوستان میں کوئی میر نام کا شخص بھی گزرا ہے۔ تو میر کی جو ساری عظمت ہے وہ شاعری کی وجہ سے ہے، لیکن یہی عظمت جب میر صنفی حوالے سے دیکھتے ہیں تو انہیں شاید شرم آئی ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے شاعری کے تذکرے میں کریں، تو انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کی تاریخ ہو، تنقید ہو یا خود تخلیقی عمل ہو، ہمیں ایک مردوں کا غلبہ نظر آتا ہے اور مردوں کے جذبات نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شاعر یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاعری میں مردوں کے جذبات تو ہیں، تو جذبے تو انسانوں کے ہوتے ہیں، جذبے مردوں کے یا عورتوں کے یا بچوں کے یا بوڑھوں کے تو نہیں ہوتے، جذبے تو انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو کچھ شاعروں نے یہ محسوس کیا کہ اردو شاعری میں مردوں کے جذبات تو ہیں، عورتوں کے جذبات کہاں ہیں۔ چنانچہ کچھ شاعروں نے یہ ایک کاوش کی کہ ایسے شعر کہے جائیں کہ جن میں خواتین کے جذبات ہوں، خواتین کے احساسات ہوں، ان کا لب و لہجہ ہو، ان کے مخصوص الفاظ ہوں، ان کا مخصوص انداز ہو، ان کا جو ایک اسلوب کلام ہے، اسلوب گفتگو ہے وہ ہو۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ عورتوں کے جذبات بیان کیے جا رہے تھے تو اس صنف کو ریختی کہا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے جو بھی ہم تاریخ کی کتاب دیکھتے ہیں اور ریختی کے حوالے سے کوئی رائے پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی اچھی رائے کا اظہار ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریختی کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا، اور اس کو بدنام کرنے کی وجہ وہی ہے کہ مردوں کے جذبات بیان ہو رہے تھے تو اچانک عورتوں کے جذبات کہاں سے آ گئے۔ ظاہر ہے کہ جو ہی عورت کا ذکر آتا ہے، خاتون کا ذکر آتا ہے، تو وہ جو شرم و حیا کے تصورات ہیں وہ ہم پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مرد جو بھی اپنے جذبے کا اظہار کرے اس میں شرم و حیا کی بات نہیں ہے،
لیکن اگر عورت اپنے کسی جذبے کا اظہار کرے یا اس کے جذبے کا اظہار کوئی مرد اپنے لب و لہجے میں کر رہا ہو تو یہ قابل اعتراض بات ہے۔ اچھا، یہ حادثہ صرف اردو شاعری کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہم اگر تاریخ کو تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں، یونان کی ایک شاعرہ ہیں سیفو جس شہر میں رہتی تھی اس شہر کا نام لیسبوس ہے۔ اب چونکہ وہ ایک بڑی شوق شنگ شاعرہ تھی اور وہ یعنی اپنے جذبے جو تھے وہ بڑے دبنگ انداز میں اپنی نظموں میں اپنے شعروں میں بیان کر رہی تھی، تو اس وقت کے مرد معاشرے کو یہ بات قدرے بھائی نہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ سیفو نے اپنا ایک حلقہ احباب بھی بنایا۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ جو لڑکیاں شاعری کرتی تھیں یا اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھیں، اور چونکہ وہ جس علاقے سے تھیں تو ہم نے اس علاقے سے، ہم سے میری مراد ہمارا انسانی معاشرہ، اس علاقہ کا جو نام ہے لیسبوس، اس سے ایک لفظ بنا لیا لیسبین، یعنی خواتین کی جو ہم جنس پرستی ہے، ہم نے اس سے ایک لفظ جو ہے وہ تشکیل کر لیا، اور لیسبین کا لفظ چل پڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ لفظ کوئی اچھا معنی نہیں رکھتا اور بدنامی کا ایک باعث بنتا ہے۔ تو یعنی کہنا یہ ہے کہ خواتین کے جذبات یا خواتین کا بولنا یا خواتین کی جو گویائی ہے وہ جو ہی مردوں کے سامنے آتی ہے تو ایک شرم و حیا کا پہلو یا غیرت کا پہلو یہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہی غیرت کا پہلو ہمیں اردو شاعری میں بھی نظر آتا ہے کہ مردوں نے اپنے جذبات جس بھی پیرائے میں بیان کیے، جس طرح بھی بیان کیے، وہ ہمارے لیے بہت حد تک قابل قبول رہے، جب تک کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنا مقدمہ نہیں لکھ لیا۔ جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حالی نے مقدمہ لکھا تو اس کے بعد چونکہ ہماری تاریخیں لکھی گئیں، ہماری تنقید بھی اس کے بعد لکھی گئی، لہٰذا جو نیریٹو مولانا حالی نے اپنے مقدمے میں دیا کہ ہندوستان کی شاعری جو ہے یہ زوال آمادہ معاشرے کی شاعری ہے، اور چونکہ معاشرہ زوال کی طرف تھا لہٰذا اس شاعری میں بھی ہمیں زوال نظر آتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ زوال کوئی صرف ہم پر نہیں آیا، قوموں کی تاریخ دیکھیے، یونان کو زوال آیا، روما کو زوال آیا، ترکوں کو زوال آیا، عربوں کو زوال آیا۔ تو کیا اس زوال کے بعد وہاں کے ادیبوں اور ناقدین نے بھی اپنے معاشرے کو بدنام کیا تھا؟ کیا ترکوں کو جو زوال آیا تو کیا ترکی کے ہاں بھی یہی ہے کہ ہمارا جو ترک قدیم ادب ہے اس میں جو ہے وہ بڑی پست قسم کی باتیں ہیں، بڑے پست قسم کے مضامین ہیں؟ کیا انگریزی کے کسی ناقد نے بھی یہ کہا کہ برطانیہ کو جب زوال آتا ہے تو اس کی وجہ ہمارے شعراء ہیں یا ہمارے ادیب ہیں؟ یہ صرف ہمیں سجھایا گیا کہ چونکہ ہمارے ہاں بڑی گھٹیا نوعیت کی شاعری ہو رہی تھی، لہٰذا معاشرہ بھی گھٹیا پن کی طرف تھا، معاشرہ بھی زوال کی طرف تھا۔ بھئی بات یہ ہے کہ معاشروں کو زوال آتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور وہ سماجی اسباب ہوتے ہیں، وہ سیاسی اسباب ہوتے ہیں، وہ معاشی اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں ضرور نہیں کہ ادب کا ویسا کردار ہو جیسا کہ مولانا حالی نے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ چونکہ سوسائٹی زوال پذیر تھی تو شاعری بھی زوال پذیر تھی۔ اب اردو شاعری کو ہم نے شاید اتنا زیادہ بدنام نہیں کیا جتنا کہ خطوں کے حوالے سے لکھنؤ کو بدنام کیا گیا، یعنی لکھنوی شاعری ہے، لکھنوی آداب ہیں، لکھنوی کیا کہتے ہیں جو شعراء ہیں، وہاں کا ماحول ہے، وہاں کی تہذیب ہے۔ آپ کوئی بھی تنقید کی کتاب دیکھیے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ معاشرہ بہت زوال پذیر تھا، وہ عیاش پرست معاشرہ تھا، لہٰذا شاعری وہاں بہت زوال والی شاعری ہو رہی تھی۔ انیس اور دبیر کو بھی شاید ہم نے صرف اس لیے قبول کر لیا کہ انہوں نے مرثیہ لکھا، اور مرثیے کے اندر ایک مذہبی عنصر ہے، ورنہ شاید ہم میر اور انیس کو بھی قبول نہ کرتے۔ جیسے ہم نے پنڈت دیا شنکر نسیم کی جو گلزار نسیم ہے اس پر ہم نے میر حسن کی مثنوی کو فائق جانا، ہم نے فسانہ عجائب پر میر امن کی جو داستان ہے اس کو فائق جانا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دلی کی تخلیقات کوئی کم تر درجے کی تھیں، لیکن جو ایک لکھنوی تہذیب اور لکھنؤ کی شاعری کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک نیریٹو تشکیل پایا ہے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بھی کی ہے کہ ریختی کی بدنامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ریختی کے جو
شعراء بعد ازاں جن کا تعین کیا گیا، سعادت یار خان رنگین یا انشاء یا جان صاحب، یہ سب کے سب لکھنؤ سے تھے۔ ویسے تو ریختی کی جو اساس ہے وہ ان شعراء کا کلام نہیں ہے، اس کے بہت پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ دکن میں ہاشمی بیجا پوری ہیں یا قیس حیدرآبادی ہیں، تو ریختی کے اندر یا ریختی کے صنف میں جو شاعری تھی وہ دکن سے چلی آ رہی تھی۔ اردو تنقید میں لکھنؤ کا ذکر جہاں بھی آتا ہے وہاں تہذیبی زوال اور معاشرتی بے راہ روی اور اقدار کی پامالی، اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ مثلا ریختی کے سلسلے میں جن ناقدین نے کچھ لکھا ہے تو اس میں رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کی زبان بالذات کوئی مذموم بات نہیں، مگر خرابی یہ ہوئی کہ اس قسم کے اشعار نفسیاتی برانگیختگی کرنے کی غرض سے کہے جاتے تھے۔ اسی طرح عباد بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ریختی ایک جاگیردارانہ دور کے بگڑے ہوئے عیش پرستانہ سماجی ماحول کی پیداوار تھی، جس کے نتیجے میں سماج کے افراد جنسی اعتبار سے بے اعتدالیوں کا شکار ہو گئے تھے، اور اس میں عورتوں کی طرف سے بلحوثی کے جذبات کو انہی کی زبان میں پیش کر کے اپنے آپ کو تسکین پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ تنقید کی زبان میں بھی خاص طرح کی لذتیت کا پہلو ہے، کیسے مزے لے لے کے بات بریلوی صاحب جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ وہ ایک جو سمجھیے کہ تضاد ہے جو ہمیں ہماری اردو تنقید میں نظر آتا ہے۔ ہم ابھی تک یہ تعین نہیں کر پائے کہ شاعری کے اندر یا ادب کے اندر جنسی جذبات کا جو اظہار ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ ہم ہمیشہ ادب اور اخلاقیات کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اور اخلاقیات بھی وہ کہ جن کے لیے ہائپر morality یا ہائپر ایتھکس کی اصطلاح جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ معلوم نہیں یہ اصطلاحات موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہائپر morality یا ہائپر ایتھکس سے مراد یہ ہے کہ ایسی اخلاقیات جو اپنی دائمی قدر میں تو شاید اخلاقیات نہ ہوں، لیکن ہماری جو ایک تشکیلی اخلاقیات کا عقیدہ ہے اس پر یہ صادق آتی ہیں۔ یعنی ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ فلاں چیزیں اچھی ہیں، فلاں چیزیں بری ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ادب کو کھلی ہوا میں سانس لینے کی اجازت نہیں دی ہے، اور چونکہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے ایک نیریٹو جو ہے وہ اردو تنقید میں یا تاریخ میں ایک بار تشکیل دے دیا گیا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مورخ لکھتا ہے یا جو بھی نقاد لکھتا ہے وہ ہماری کلاسیکی شاعری کے حوالے سے کوئی اچھے جذبات کا اظہار نہیں کرتا۔ اور پھر اگر ریختی جیسی صنف آ جائے تو اس میں تو پھر ہمارا ایک یوں سمجھیے کہ دوہرا جو اناد ہے وہ شامل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف معاشرہ زوال پذیر تھا، اور دوسری طرف یہ کیا ہو گیا کہ عورتوں کے جذبات پیش کیے جائیں، اور وہ بھی جنسی جذبات کے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جنسی جذبات کا اظہار مردوں نے کیا، مردوں کی شاعری میں ہمیں مردوں کے جذبات کے حوالے سے نظر آتا ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی عورتوں کے جذبات کی بات آئی تو ہماری تنقید، ہماری تاریخ جو ہے وہ لٹ لے کے دوڑ پڑی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تانیثیت یا فیمنزم کا رجحان ہے، اور جب ہم اردو ادب میں تانیثی رجحانات کا سراغ لگاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی ہم دیتے ہیں جدید معاشرے کو، کہ ہمارا جو جدید معاشرہ جب تشکیل پایا 1857 کے بعد، تو اس کے بعد عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی اور عورتوں کے جذبات بھی سامنے آئے، عورتیں بھی بطور شاعرات سامنے آئیں۔ یہ جزوی صداقت ہے۔ ہم اگر اپنے پرانے معاشرے کو دیکھیں تو اس میں شعراء نے جو سماجی اقدار تھیں ان کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے ہر حربہ آزمایا، اور ان میں سے ایک حربہ ریختی بھی تھا کہ اگر عورتیں خود ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا یا ان کے جذبات انہیں شاعری میں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کچھ مرد شعراء ایسا کریں گے، اور مرد شعراء نے ایسا کیا اور بہت ہی جرأت اور بہادری کے ساتھ کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ریختی کے سلسلے میں جو ایک تنقیدی نقطہ نظر تشکیل پا گیا ہے اس پہ نظر ثانی کریں۔ بطور خاص جو فیمنزم کے نظریات ہیں، ہم اس کی روشنی میں بھی ہم ریختی کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریختی ایک ایسی صنف تھی کہ جس پہ پہلی بار ہمیں اردو شاعری میں عورت نظر آتی ہے، ہمیں اردو شاعری میں پہلی بار عورتوں کے جذبات نظر آتے ہیں، عورتوں کے ملائم احساسات نظر آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر کچھ شاعروں نے
کاوش کی ہے تو ان شاعروں کو محض اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ انہوں نے عورتوں کے جذبات کیوں بیان کیے۔ اب عورتوں کے جذبات کو بیان کرنا، عورتوں کے احساسات کو بیان کرنا کوئی ایسی بات نہیں رہی ہے۔ اب تو خیر معاشرہ بہت بدل گیا ہے، اب تو خواتین جہاں خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں سماج کی مختلف قدروں کے حوالے سے یا شعبہ زندگی میں، وہ شاعرات بھی ایک پورے زور و شور سے ہمارے دیکھتے ہیں کہ منظر عام پہ آئی ہیں۔ لیکن جب ایسا معاشرہ نہیں تھا تو جن شعراء نے عورتوں کے جذبات و احساسات کو نظم کرنے کی کوشش کی، انہیں مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے انہیں تحسین کے نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔